بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. हम लोग علامة السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज सवाल नंबर 162 पढ़ रहे हैं और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हलक़ा नंबर 63 है। जी शेख शुरू करें। सवाल है बय्यिन ली कैफियत मुनाफ़ातिल कुफ्रिल इअ्तिक़ादी लिल ईमान बिल कुल्लिय्यह। यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السؤال بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. السؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب: علم مما قدمنا أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر النفاق. السؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، الآيات وغيرها. بس يا شيخ एक और पढ़ लें। कुफ्र الجحود। السؤال: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا من المؤمنين ليكتمون الحق وهم يعلمون. पढ़ लें बाकी वो और दो जो कुफ्र इनाद इस्तिकबार ये है और कुफ्र निफाक ये भी पढ़ लें, क्योंकि सब एक ही है तकरीबन। वो ये चारों अनवा एक ही है। इंशाल्लाह वक्त हो जाएगा, काफी हो रहेगा।
السؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ الجواب: هو ما كان بعد الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره. کیا؟ جی کفر نہیں جی صحیح. وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر حکمه جی شیخ. فی حکمه الامر به ایسا ہے ہمارے پاس. آپ کے نسخے میں کیا الگ ہے؟ ہاں تاکہ پر ڈاٹ ہے. حکمت الآمر ایسا ہے. فی حکمه الآمر به وعدله. وقال ہاں فی حکمه. چلو کوئی مسئلہ نہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اگر حکمہ أأسجد بھی لمن جی جی وقال پڑھیں. أأسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. السؤال: ما هو كفر النفاق؟ الجواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. چلیں السؤال بسم بس اللہ ہے الرحمن الرحیم. بس ہے کافی ہے. انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 162 پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 63 ہے. سوال یہاں پر ہے: بین لی کیفیت منافات الکفر الاعتقادی للایمان بالکلیہ وفصل لی ما اجملتہ فی ازالتہ ایاہ. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اعتقادی کفر ہے، یعنی اگر ایک انسان دل ہی دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے، اس کا دل اس بات کو صحیح معنی میں سچے دل سے وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان کے یہ ارکان، اسلام سے محبت، یہ ساری چیزیں وہ دل سے مانتا نہیں ہے، اگر یہ کفر اعتقادی، اسی کو کفر اعتقادی کہتے ہیں. یہاں پر جیسے کچھ ابھی ذکر کیا گیا، کفر اکبر، کفر اصغر. کفر اکبر کیا ہے؟ اس سے پہلے سوال میں دیکھیے گزرا ہے کفر اعتقادی جو قول القلب اور عمل القلب اس کے منافی ہو. قول القلب کیا چیز ہے؟ قول القلب تصدیق ہے یا اس بات کا عقیدہ رکھنا اور اقرار کرنا دل سے، یہ ہے قول القلب. اور عمل القلب نیت اخلاص پر مبنی ہو. یہ چیزیں قول القلب اور عمل القلب میں ہیں. اگر کوئی انسان اسلام کو مانتا ہے، بس ظاہر سے مانتا ہے، یا کسی مصلحت کے خاطر وہ اسلام کو قبول کر لیا ہے، مثلا کہیں بھی کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تجارت کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، اگر مصلحتاً وہ اسلام قبول کر لیا لیکن اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے، تو پھر ایسا شخص سچے معنوں میں مسلمان نہیں ہے.
تو یہاں پر دیکھیے اس سے پہلے ضد الایمان کہہ کر جو سوال 161 نمبر میں کیا گیا تھا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر مخرج من الملہ ہے، اور کفر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ کفر اعتقادی کو۔ اور کفر اعتقادی کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے دل کا قول یعنی دل کی بات اور دل کا عمل۔ دل کی بات یعنی اس بات کا اقرار کرنا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، رسالت کا اقرار کرنا، یہ دل کا قول یعنی قول القلب اسے انہوں نے تعبیر کیا ہے، یا اس کو آگے چل کے جو ہے مزید اس کی وضاحت میں الاقرار باللسان وعمل القلب یہ ساری چیزوں کو شامل کیا ہے۔ تو بہرکیف کفر اعتقادی، کفر اعتقادی دوسری چیز کفر اصغر ینافی کمال الایمان، انہوں نے کہا کہ کفر وہ ہے چھوٹا کفر جو کمال ایمان کے منافی ہے، یعنی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا لیکن یہ کہ اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اس کے ایمان کے نقصان کی کمی کی دلیل ہے۔ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ مجھے واضح کریں کہ کفر اعتقادی اگر کسی انسان کے اندر ہے تو وہ پوری طرح ایمان کے زائل ہونے کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان کفر کی جو دوسری قسمیں ہیں، مثلا جو ہے اگر کسی انسان کے دل میں شک ہے، یقین نہیں ہے، اسی طرح کوئی ظاہری طور پر ایمان لے آیا ہے اور باطنی طور پر وہ ایمان نہیں لایا ہے، اور اسی طرح کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کفر کی ہیں، یہ ساری باتیں کفر کی ہیں۔ اب ان کے اندر جو کفر اعتقادی ہے یہ پورے ایمان کو گویا کہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دل سے مومن نہ ہو تو پھر زبان سے اگر اقرار بھی کرے تو کیا وہ مومن کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا مشائخ؟ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اندر سے مومن نہیں ہے لیکن زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر ایسا انسان کا ایمان صحیح ہے نہیں ہے، یہ یہاں پر اس سوال میں بتلانا مقصود ہے۔ جی مشائخ، تو اگر ہرگز نہیں ہو سکتا مومن۔ جی، تو اگر کسی کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، یعنی وہ دل سے مانتا نہیں ہے کہ اسلام صحیح دین ہے، اللہ پر ایمان لانے کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، یوں کسی مصلحت کے خاطر وہ کلمہ پڑھ دیا ہے، اب اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے تو پھر تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہاں پر منافات ہے، منافات کہتے ہیں تضاد یا ایک دوسرے کی نفی کرنا یا ایک دوسرے کے بالمقابل ہونا، اسی کو کہہ رہے ہیں منافات، یہ اس کے منافی ہے۔ کفر اعتقادی سارے ایمان کے منافی ہیں۔ آپ حج کر لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ دل سے مومن ہی نہیں ہیں، تو کیا یہ سارے ایمان کو ختم کرنے کا یا اس کی نفی کرنے کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کیا ہے مشائخ؟ بنے گا۔ ہاں بالکل، یہ اس کے پورے ایمان کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ منافقین جو تھے جہاد کے وقت میں کچھ جھوٹے عذر پیش کر کے معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاتے، اب چونکہ مسلمانوں کے لسٹ میں شامل ہونا تھا اس لیے کبھی ایک آدھ نمازوں کو بھی آ جاتے، فجر میں غائب، عشاء میں غائب، ایسے تو اس طرح ایسے کچھ ظاہری کام کر لیتے تھے لیکن دل سے وہ مومن نہیں تھے، اور اسی لیے جب کافروں کے ساتھ ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، پھر جب یہاں آتے مومنوں کے پاس کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ منافقین یخادعون اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے ہیں حالانکہ یہ خود دھوکے میں مبتلا ہے۔
اب آتے بھی تھے نماز کو تو اس کی صفت بیان کی گئی کہ بڑی سستی سے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ یہ لوگ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے، جہنم کے بالکل تہ میں یہ لوگ ہوں گے۔ جی تو دیکھیے یہ منافی ہے یا یہ اس کے بالکل ضد ہے، یہ بالکل ضد ہے، کفر اعتقادی ایمان کے بالکل ضد ہے، برخلاف ہے، کیونکہ جب اگر کسی انسان کے دل میں ایمان جاگزین ہو، مستقل طور پر وہ ایمان کو سچے دل سے نہ مانے تو پھر یہ ظاہر میں جتنے بھی کام کریں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اب چلیے مزید اس کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں۔ دیکھیے عمل القلب یا قول القلب، اس سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قول القلب واللسان، انہوں نے کہا کہ ایمان جو مقدمہ اس کے لیے انہوں نے باندھا تھا قول و عمل، ایمان اصل میں نام ہے کہنے کا بھی کرنے کا بھی، قول کا بھی عمل کا بھی۔ قول کیا چیز ہے؟ قول القلب واللسان، ایک تو آپ کا دل اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو، دل خود اس بات کا اعتراف کرتا ہو اور وہی آپ زبان پہ بھی لاتے ہو، آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ایمان سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، لیکن آپ اس کا اقرار ہی نہیں کرتے تو پھر آپ تو مومن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وعمل القلب واللسان والجوارح، آپ دل سے اس کو سچا نہیں مانتے اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تو بھی آپ مومن نہیں ہیں، اور اسی طرح جوارح سے، آپ اعضاء سے اس کا عمل اس کے مقتضیات کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کسی کے پاس ایک جمع ہو جاتی ہیں، دیکھیے اب انہوں نے پھر مزید اس کی وضاحت کی، فقول القلب، دل کا کہنا یا دل کا قول تصدیق کرنا ہے، دل سچے طور پر ایمان کو سچا مذہب مانے تو پھر یہ دل کا قول ہے یا دل کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح زبان کا کہنا کیا چیز ہے؟ التکلم بکلمۃ الاسلام، جب اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ ایمان سچا مذہب ہے تو آپ کو اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، تو یہ ہو گیا قول اللسان۔ اور عمل القلب کیا چیز ہے؟ النیت والاخلاص، دل کا عمل نیت ہے اور اخلاص۔ اب اگر کسی انسان کے دل میں ہی ایمان نہ ہو اور وہ سچے دل سے ایمان کو مانتا ہی نہیں ہو تو یہاں پر کون سی چیز مفقود ہوگی، کون سی چیز نہیں پائی جائے گی مشائخ؟ اگر کوئی انسان دل سے اخلاص پر مبنی ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی نیت سچی نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا طرز عمل ہوگا؟ یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اگر آپ سچے دل سے مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ مزید اس کی وضاحت دیکھیے نیچے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وعمل الجوارح الانقیاد بجمیع الطاعات، اب اعضاء کا عمل کیا ہے؟ سارے احکام کو اللہ رب العزت کے ماننا، یہ انقیاد ہے، فرما برداری۔ پھر مزید یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر پورے کے پورے یہ چاروں کے چاروں نہ پائے جائیں، ختم ہو جائیں، کیا کیا؟ قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب عمل القلب، اس کو دو معنی الگ الگ کریں، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، اس طرح۔ تو یہ چاروں کے چاروں چیزیں نہ ہوں، آپ کا دل سچے طور پر مانتا ہی نہیں ہے پہلی بات تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ عمل القلب، ابھی جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے دل میں اخلاص ہی نہیں ہے، اس ایمان کو ماننے کے معاملے میں آپ مخلص نہیں ہیں تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ قول اللسان، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، سچی ہے، مانتے ہیں، لیکن آپ اقرار نہیں کرتے ہیں، قول اللسان نہیں ہے تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ عمل الجوارح، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ عمل کرنا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرتے تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ایک سچے مومن کے لیے ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری۔
اگر اس کے اندر سے عمل کفر اعتقادی ہو، نیت اخلاص پر مبنی نہ ہو، اور انسان سچے دل سے ایمان کو نہ مانے، تو پھر وہ سارے ایمان کو گویا کہ وہ نہیں مان رہا ہے، اور سارا ایمان اس کا ختم ہو جائے گا اگر دل ہی سے وہ سچے طور پر ایمان کو نہیں مانتا ہو تب۔ یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا کہ اگر چاروں کے چاروں نہیں پائے جاتے ہیں کسی میں تو پھر مومن نہیں ہے۔ اچھا، 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے ظاہری طور پر، اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلی شرط قول القلب، اس کا دل ہی سچا نہیں مانتا ہے، اس کے دل تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا یہ مومن ہے یا نہیں ہے مشاہد؟ نہیں ہے شیخ، منافق۔ پھر بھی وہ منافق ہی ہے۔ جی، کیوں نہیں ہے؟ کیا چیز اس کے اندر مفقود ہو رہی ہے؟ قول القلب شیخ۔ قول القلب، قول القلب سے مراد کیا چیز ہے؟ دل سے اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قول القلب التصدیق کہتے ہیں، ہاں، دل سے سچا ماننا، دل میں صدق، دل سے اس بات کا آدمی عقیدہ رکھے، یہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ تو عرب ہو کہ یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ آپ کا دل اگر گواہی نہیں دیتا ہے کہ آپ مومن ہیں تو پھر آپ سچے معنوں میں مومن ہی نہیں۔ آپ دل سے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر سچے معنی میں آپ مومن نہیں ہیں۔ چلیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیے مزید اس کی تفصیل یہ آگے 4 اقسام میں آ رہی ہے، ہر ایک کی ایک مثال دے کے وہ بول رہے ہیں کہ کیوں نہیں مومن ہوتا ہے انسان۔ اس کے لیے وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بہت سارے کفار ایسے بھی تھے، آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کو اگر مان لیں تو برا نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسا انسان صرف دل سے اتنا مان لینے سے، اتنا دل سے انسان مان لینے سے کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ جی مشائخ، اگر جس طرح کفار مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، ہاں، اور سچا مذہب ہے، تو کیا یہ کہہ دینے سے وہ کیا مومن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نہیں شیخ۔ ہوتا۔ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں کیا چیزیں مفقود ہیں؟ جی، عمل بھی ہے ہاں، اور قول بھی ہے۔ قول بھی ہے، قول اللسان بھی ہے، عمل الجوارح بھی ہے، ہاں، اور قول القلب اگر سچے دل سے وہ اس کو مانتا نہیں ہے، صرف کسی کے مجاملت کے لیے کر رہا ہے، تو بھی یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف یہ ساری چیزیں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں ایک ایک چیز، اور خاص طور پہ جب کفر اعتقادی اگر کسی انسان کے اندر ہو تو پھر وہ کتنا بھی عمل کر لے اس کا سارا عمل بیکار ہے، وہ سارے ایمان کے ختم کرنے کا باعث ہے کفر اعتقادی کا ہونا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے کفر کی تقسیم کی ہے، 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے اس کو۔ کم اقسام الکفر الاکبر المخرج من الملہ، کفر اکبر کی 4 قسمیں بتلا رہے ہیں۔ کفر اکبر کیا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، کفر اعتقادی کو ہی کفر اکبر کہتے ہیں۔ جو کفر عملی ہے وہ مخرج من الملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر اصغر ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر،
اگر کوئی انسان مسلمان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو پھر وہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے. مزید اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اگر کفر اکبر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ 4 اقسام اس کی بتلا رہے ہیں. سب سے پہلا دیکھیے کفر الجہل والتکذیب. کفر جہل اور تکذیب یعنی ایک آدمی جانتا بھی نہیں ہے، اس کو جھٹلاتا بھی ہے. تو جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. اس کی تعریف میں دیکھیے انہوں نے جو کہا ہے وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قریش ومن قبلهم من الامم. ظاہر میں بھی کھلے طور پر سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور دل بھی ان کا یہی کہتا ہے کہ یہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ سچا نہیں ہے. تو پھر تو یہ آدمی کافر ہے. جو آدمی دل سے بھی نہیں مانتا ہے، زبان پر بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ میں مومن نہیں ہوں بلکہ میں ان رسولوں کو سچا نہیں مانتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان کفر جہل اور تکذیب کا شکار ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا وسوف يعلمون. جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ان کو بھی جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سچے لوگ نہیں ہیں. تو پھر ایسے لوگ کافر ہیں جہل اور تکذیب کی وجہ سے. مزید دیگر آیاتوں میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. دیکھیے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے روز ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا یہاں جب وہ آئیں گے اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم کو پتہ بھی نہیں تھا پورے طور پر پھر بھی تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو گویا کہ یہ جو مجرمین کو کافروں کو جمع کیا جائے گا آخرت میں، ان کو یاد دلایا جائے گا کہ تمہاری غلطی کیا تھی، تم کافر کیوں ٹھہرے. تو کیا بتلایا گیا مشائخ اس آیت کے اندر؟ ان کی غلطی کیا بتلائی گئی، کس بنیاد پر وہ لوگ کافر بنے؟ جی مشائخ، یہاں پر اس سوال میں جو چیز ذکر کی گئی ہے کس بنیاد پر یہ لوگ کافر ٹھہرے، یہاں پر آیت میں بھی استشہاد ہے. آخری آیت کا شیخ بل کذبوا بما لم يحيطوا به، وہ بھی ہے، اس سے پہلے والی بھی ہے. ہاں وہی اکذبتم بآیاتی. جی اللہ تعالیٰ کے آیتوں کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کو سچ نہیں ماننا، یہ ان کے کفر کا سبب بنا. تو کوئی بھی انسان، اگر ایک انسان مسلمان ہے اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس کو سچ نہیں مانتا ہے، تو بھی وہ ایمان کے درجے سے خارج ہوگا. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب ہے. پھر دوسری قسم دیکھیے کفر الجحود. کفر الجحود ذکر کیا جا رہا ہے، انکار کا کفر. ایک تو ہو گیا جہل اور تکذیب کا، نادانی کا اور جھٹلانے کا، اس کے لیے آیت انہوں نے ذکر کی. دوسرا، اچھا اس کی مثال بھی یاد رکھیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو. کفار مکہ کا جو کفر تھا وہ کون سا کفر تھا مشائخ؟ وہی جھٹلانے کا کفر. ہاں، کفر تکذیب اور جہل. اچھا اس کے بعد دیکھیے کفر الجحود، انکار کرنے کا کفر. یہ کیا ہے؟ جو حق کو چھپانا ہے. ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. حق کو چھپانے اور اس کو نہ ماننے کا کفر. کیسے؟ حالانکہ ان کو علم ہے اس بات کا، اچھے طور پر اندرونی طور پر وہ جانتے بھی ہیں. کیسے؟ جیسے دیکھیے فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ ان کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ لوگ
گویا کہ کفر جحود کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے تعلق سے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، یہ اہل کتاب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سارے کتابوں میں، اس سے پہلی کتابوں میں آئے بھی تھی، اور ان کتابوں میں جو دلائل ذکر کیے گئے تھے اس کی وجہ سے یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ لوگ جھٹلا دیے۔ تو علم رکھتے ہوئے انکار کرنا جیسے یہود کا کفر ہے، اس کو کہا جاتا ہے کفر الجحود، یہود کا کفر، اسی طرح فرعون کا کفر۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی 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 شیخ۔ اچھا، اس کے بعد تیسری قسم دیکھیے، کفر العناد والاستکبار، تکبر، سرکشی کا کفر۔ کیسے؟ هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به، اللہ رب العزت جو بات کہہ رہا ہے اس کو نہیں ماننے کا کفر۔ جیسے ابلیس نے کفر کیا، ابلیس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس نے نہیں مانا۔ کیا تھا اللہ کا حکم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرے، تو یہاں پر ابلیس نے انکار کیا، الا ابلیس استکبر، ابلیس گھمنڈ کا شکار ہوا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے مانا بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کیا، بلکہ یہاں پر ایک اعتراض بھی اس نے کیا۔ کیا اعتراض؟ اسجد لمن خلقت طینا، میں تو آگ سے بنا ہوں، جو آدمی مٹی سے بنا ہے اس کے لیے کیا میں سجدہ کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا، تو یہ اس کے عناد اور سرکشی کی دلیل ہے۔ وقال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ استکبار۔ اب کوئی آدمی اسلام کے احکام کو یہ کہہ کر نہیں مانتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، میں زکوٰۃ نہیں مانوں گا، میں حج نہیں مانوں گا، تو یہ کیا ہوگا مشائخ؟ یہ کون سا کفر ہوگا؟ کفر اعتقادی۔ سوال۔ کفر عناد اور استکبار، سرکشی کا کفر۔ یہ اس بات کی علامت ہے آپ گھمنڈ کے شکار ہو گئے، میں یہ چیز مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا، میں تو اس کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابلیس نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک چوتھی قسم دیکھیے، کفر النفاق ہے۔ ہر سوال کا جو جواب ہے اس کی پہلی لائن میں، پہلی سطر میں انہوں نے ذکر کر دیا، ہوا ما كان بعدم تصدیق القلب وعمله مع الانقياد ظاہرا رئاء الناس، بالکل اسی طرح معاملہ دل کی تصدیق کا ہے۔ اگر کوئی انسان دل کی تصدیق نہیں کرتا، یعنی اس کا دل سچے طور پر نہیں مانتا ایمان کو، اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ عمل کرتا ہے، تو بھی یہ انسان کافر ہے۔ دل سے اگر ایمان کو سچا نہیں مانتا اور ظاہری طور پر عمل کرتا ہے، پھر بھی یہ کافر ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی، یہ ابن سلول جو منافقین کا جو سردار تھا، یہ ظاہری طور پر دکھانے کے لیے ایسے کام کیا کرتا تھا، اسلامی کام، لیکن اس کے دل سے وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتا تھا، تو یہ ہو گیا منافقین کا کفر۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح دل سے سچے طور پر ایمان کو نہیں مانتا، ظاہری طور پر کچھ عمل کر لیتا ہے، تو اس کا کفر نفاق ہے۔ تو یہ منافقین کے تعلق سے مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ حالانکہ زبان سے اقرار کرتے تھے، اقرار باللسان یا
قول اللسان ان کے اندر موجود تھا، عمل الجوارح ان کے اندر موجود تھا. کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں. وہ اس لیے کہ دل سے سچے طور پر ایمان کو نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ لوگ کفر نفاق کے مرتکب ہوئے. تو یہ کفر کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں کس کفر کی قسمیں ہیں مشائخ؟ کفر اکبر شیخ. بالکل، یہ سارے کے سارے چاروں قسمیں کفر اکبر کی ہیں، کفر اکبر کی ہیں. اگر کوئی انسان اس میں سے کسی ایک کا بھی مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ ملت سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. دل سے سب سے پہلا دیکھیے، اگر تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتا ہے، سچا نہیں مانتا ہے، تو بھی یہ کفر جہل اور تکذیب کا مرتکب ہوگا. جحود سب معلوم ہے، جان بوجھ کے انکار کرتا ہے، تو پھر یہ کفر جحود ہے. پھر اگر گھمنڈی کی وجہ سے کسی حکم کو نہیں مانتا ہے اسلام کے، کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر یہ کفر عناد اور استکبار ہے. اگر کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا لوگوں کو اور عمل بھی کر لیتا ہے، اندر سے دل سے مومن نہیں ہے، تو پھر یہ کفر نفاق ہے. یہ ساری کے سارے کفر اکبر کی قسمیں ہیں، اور کفر اکبر اصل میں کفر اعتقادی ہی کا نام ہے. ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے.